مم میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ آپ میری محبت میں مجھے یہاں لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے میرے ہی نہیں اس شخص کی نظروں میں بھی گرا دیا جسے آپ کے لیے میں نے ہمیشہ ڈیگریڈ کیا تھا۔ سب پر طاہرانہ نگاہ ڈالتی آپ گنے اپنی جگہ سے اٹھی اور پیر سائی کے سامنے جا کر لرزتے ہونٹوں کے ساتھ گویا ہوئی، اس جیسا دل رکھنے والا شخص کے نام خود سے جدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو ہی ختم کر ڈالوں تاکہ آپ کے انتقام کی یہ نام نہاد جنگ کا اختتام ہو۔ مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ سب کے مظالم ایک طرف اور میرے بچے کا قتل میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بھیگے لہجے میں بولتی وہ پلک جھپکنے کی سی دیر میں فرنٹ باسکٹ چھری اس کی فروٹ سے باسکٹ والی چھری سے اپنی کلائی پہ رکھی تھی تو ایک ساتھ ہی سب کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ آپ گنے ان سب کی چیخیں آوازوں میں دبے ایک آواز قدرے بلند خوفزدہ آواز گہری کھار سی آتی محسوس ہوئی تو پیر سائی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ سیاہ کرولا تیزی سے چلتی ہوئی ملک ہاؤس کے دیو ہیکل گیٹ کو پار کرتی ہوئی پورٹیکو کے بجائے وہیں پتھیلی روش پر جا رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مضطرب اور قدرے غصے میں مبتلا زرغام نے ادھر کا فرنٹ ڈور اوپن کیا اور نگاہ کو نیچے سے آنے کا اشارہ کیا۔ نین اس وقت گردیزی ہاؤس سے ساری صورتحال جاننے کے بعد پیر حویلی جاتے ربحان کے ساتھ ہو لیا تھا، جبکہ نگاہ جو شاہزمین میر کے دیگر گوں حالت کو دیکھ کر پینک ہو چکی تھی اسے میر پیلس کے لے کے جانے کے بجائے وہ ملک ہاؤس لے آیا تھا تاکہ وہ یہاں شادی کا ماحول دیکھ کر فریش ہو جائے کہ میر پیلس میں بھی صورتحال ابھی سٹریسڈ تھی۔ ایسے میں اسے ملک ہاؤس لے جانا اسے مناسب لگا تھا۔ شہرے کا موڈ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ چلتی نگاہ نے زرغام کو دیکھا جو اسے ہاتھ تھامے زندگی کی جانب بڑھی تھی۔ اتنا بہتر ہے کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کوئی گملہ ٹائپ شے میرے سر پر نہیں دے مارے گی۔ لہجے میں زبردست کی بشاشت سموئے وہ بولتا ہوا دروازہ کھول کر اندر جا کے داخل ہوا۔ اس اچانک حملے پہ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا تو متحیر نظر دشمن جانا سے ٹکرائی جو پہلو میں ہاتھ دھرے مسٹرڈ کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس خلاف عادت معمول دوپٹہ کندھے پر رکھے سنہری بالوں کی چوٹیاں کندھے پر سجائے اسی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ نگاہ جو اس حملے پر قدرے گڑبڑائی تھی مگر جیسے ہی نظر چہرے پر پڑی تو وہ ہنسی کا فوارہ اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑا۔ یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے دوسرا ہاتھ زرغام کے بازو پر رکھتے ہوئے گویا کچھ یاد کروانے کی کوشش کی تو اس کے چہرے پہ مدھم سی مسکان پھیل گئی تھی۔ دوسری جانب شہرے جو ارسم کو تنگ کرنے پہ اس نے نشانہ لے رہی تھی اس کے دغا دینے پہ بے ساختہ آنے والی آواز زرغام کو نشانہ بگا گی۔ ایسے میں نگاہ کی غیر متوقع ہنسی اسے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ ابھی کوئی قدردان شوہر یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ پر حملہ نہیں کرتی، مگر یوں ہی ہنستے ہنستے آگے بڑھی تو شہرے نے ایک نظر ان دونوں کے آپس میں جھگڑتے ہاتھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو دیکھا تو دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ نین نگاہ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے اور اس کے بغیر اس کی دنیا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی زندگی اس کی نین کی آنکھوں کی نین تارا ہے اور یہ حقیقت دنیا جانتی ہے۔ ایک دم زرغام کی گمبھیر آواز ماتوں میں لہرائی تو اس نے سر جھٹک کر ان دونوں کے ہاتھوں سے نگاہ چرائی اور نگاہ کے آگے بڑھ کر اسے گلے جا لگی۔ انتہائی بے مروت خاتون ہو تم آنسا، نگاہ تمہارے دوست کی مہندی ہے اور تم آج بھی آ رہی ہو۔ وہ اتنی روکھی پھیکی مسکراہٹ لے کر اس کی جانب بڑھی تھی اور سر جھٹک کر ان دونوں کی ہاتھ کو ملی اور اسے گلے ملتی ہوئی امارہ نے اسے لتاڑا تو وہ مسکرا دی۔ ارے مہندی میں اپنے نین کے ساتھ ہی آؤں گی، مکمل تیاری کر کے شرکت کروں گی۔ ابھی تو میں ذرا اس ایمرجنسی شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانے آئی ہوں۔ اس نے فوراً بات بناتے سمرین بیگم اور شہرے کے ساتھ جگہ بنائی تھی جو ان کی طرف دیکھ کر بہت مطمئن تھے اور پرسکون بھی تھے۔ شادی تو ایمرجنسی ہے لیکن تم سب دوست اس سے بھی زیادہ ایمرجنسی میں رہتے ہو۔ مجال ہے جو کبھی سارے ایک ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ مل بیٹھے ہو۔ ماوش بیگم نے پیار سے ڈپٹا تو وہ اس کے دل میں ایک کسر سی اٹھی تھی۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں نا کہ ہم سب کی ایمرجنسیاں آج ختم ہوں اور آج کے فنکشن میں ہم سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوں۔ نگاہ ایک نظر قدرے فاصلے پر کال سنتے ہوئے زرغام کو دیکھا اور پورے دل سے کہا تو سب آمین کہنے لگے۔ لڑکی تو تم بتاؤ ذرا کیوں ہمارے لڑکے کے صبر کا امتحان لینے کے لیے آج اس کے سامنے اس روم میں آئی ہو؟ وہ شہرے کی طرف متوجہ ہوئی جو زرغام کو ان کی طرف آتے دیکھ کے کانشیس سی ہونے لگی تھی۔ خدا کا خوف کرو یار نگاہ، یہ شہرے کے لیے تو لڑکی کا لفظ ہم ہضم کر لیتے ہیں لیکن یار یہ لڑکا۔ راسم نے شرارت سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بڑے استحقاق کے ساتھ چہرے کے ساتھ پرجمان ہو گیا تھا جو سمرین بیگم اور نگاہ کے پاس پڑے
فلور کشن سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے نزدیک آ کر بیٹھا تو وہ کرنٹ کھاتی اٹھنے لگی، لیکن اس نے فوراً نظر بچا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے روکا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے غائب سی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سب کی جانب درزیدہ نگاہوں سے دیکھا اور بڑے بے ساختہ انداز میں اپنا دوپٹہ پھیلا کے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ ہم شہرے کو سسرال اور میکے والے چکر میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے اسے گھر جانے ہی نہیں دیا۔ انیلا بھابی نے اس کے وہاں ہونے کا ریزن بتایا تو وہ نگاہ مسکرا دی، بلکہ ہم تو اسے مشورہ دیں گے کہ زرگام کو بھی کبھی کبھی چاچو سمجھ کے یہاں میکے کا مزہ لے لینا۔ معاوش چچی کی شرارت پر چھت پھاڑ فرمائشی کہہ ابل پڑا تو وہ حجالت اور حیا سے سرخ پڑنے لگی۔ وہ ان کی شرارتوں سے پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، اس پہ زرگام کی موجودگی اور اس کے ہاتھ کا نرم دباؤ جو اس کے ہاتھ سے اب کلائی کی جانب سرایت کر رہا تھا۔ ایک دم سے بوکھلائی ہوئی رات کو مہندی کی رسم کے لیے باہر آنے سے پہلے ہی میرا انتظار کرنا۔ موبائل کی بیپ ہونے پر اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کے وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور نگاہ کو ایک اشارہ کرتا سمرین بیگم سے دعا لیتا ہوا تیزی سے واپس دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے عقب سے شرارتیں اور مسکراہٹیں اور کہکے گونجتے ہوئے سچی خوشیوں کی ترجمانی کر رہے تھے۔ وہ سرخ ہوتے ہاتھ کو چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی ہوئی اس کی کانوں میں بار بار گونجتی سرگوشی پہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس کی سپاٹ نظریں اس کے ہوش اور حواس سے بیگانہ وجود پہ مرکوز تھی، جو اسے چند انچ کے فاصلے پر موجود بیڈ پہ محو خواب تھی۔ کلثوم میر کی طبیعت کے پیش نظر انہیں میڈیسنز دے کے اب ان کے پرانے بیڈ روم میں ولید میر کے ساتھ بھیج کے وہ اپنی کزنز جنہیں ان کے والدین کے کیے کی سزا وہ نہیں دے سکتے تھے، ان کو تو تسلی دلاسے دینے کے بعد کچھ دیر قبل کمرے میں آیا تھا جہاں وہ ہنوز خواب غفلت کا شکار تھی۔ اس کے وجود سے بھٹکتی ہوئی نگاہ صوفے پر پڑے بیگ سے ٹکرائی تو وہ خوبصورت آنکھوں میں جیسے سرد مہری سی چھا گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی جل تک لیستا رہا، جب اس کے نزدیک لیٹتی جلے کے وجود میں کسمساہٹ سی ہوئی تھی اور اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے نزدیک کھسکا، جس کے خوبصورت چہرے کو اس وقت سخت بے چینی اور اضطراب کے تاثرات دکھ رہے تھے۔ زو نیر اس کے خشک ہونٹوں سے نکلنے والے اس لفظ نے جیسے اس کے جلتے بھونتے دل کو پھوار سی برسائی تھی۔ ناٹ پھر میم، اپنے کیے کی سزا بھگتے پھر بغیر آپ یوں ان اداؤں سے بچ نہیں سکتی۔ اور اس کے ہونٹوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، او بڑی ہی نرمی کے ساتھ ہے۔ ان نرم رخساروں پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور جس پر میٹھے میٹھے آنسوں کے نشان تاحال موجود تھے۔ نہ نہیں، ایسے کچھ مت کرو پلیز۔ اس کے خشک ہونٹ ایک دفعہ پھر سے سرسرائے تو اس کے ذہنی حلفشار کا اندازہ لگاتے اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے مزید کچھ بولنے سے روکا تھا۔ اس کے گرم لمس کی حدت تھی کہ اس کی نگاہوں کی پرتپش لپک وہ ایک دم شعور کی منازل طے کرتی آنکھیں کھولنے لگی۔ آنکھیں کھولنے پر دکھائی دینے والے چہرے کو دیکھ کر وہ چند پل کے لیے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب نکوش کچھ ہونے لگی۔ اس کی یہ بے اختیاری اسے مدہوش کرنے لگی تھی، لیکن خود پہ کڑے پہرے بٹھا کر وہ اس کے اگلے عمل کا منتظر رہا۔ مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتی ضلع جیسے اس کے وہاں ہونے کی یقین دہانی کرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے کو چھونے والے بےتاب ہاتھ اب گردن کو چھوتے سینے پہ گردش کرتے اس کے مکمل ٹھیک ہونے کا یقین خود کو دلا رہے تھے، جبکہ نم آنکھیں بے یقینی سے اسے تکے جا رہی تھی جو قدرے اس جانب جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ایسے بےحود انداز اس کے اندر لگی آگ مزید بھڑکائے جا رہے تھے اور یہ آگ شاید آج سب کچھ بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ اس نے کچھ تو کیا، اسے کچھ بھی یاد سوچنے کچھ تو نہیں۔ اس کے ہونٹ اور ہاتھ مسلسل اس کے کچھ بولنے اور کچھ کہنے کے منتظر اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس کی ٹانگوں کی جانب ڈالتے کمرے میں نظر گھمائی تو ویل چیئر کو بیڈ کے نزدیک دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ پھٹ پھٹ کے رونے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں تک صحیح سلامت کیسے آئے تھے، لیکن اس کی اس حالت میں بھی اسے بچانے کے لیے جانا اور اس کی مزدوری کا سوچ کے اس کا دل جیسے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ بے قابو ہوتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو چھونا چاہا۔ جب اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کے سر کے اطراف میں تکیے کا ساتھ لگاتا ہوا اس پہ مکمل طور پر جھکتا اپنی آنکھیں اس کی نم آنکھوں میں گاڑ گیا۔ جب مجھے چھوڑ کے جانے کا ارادہ باندھ چکی تھی تو میرے صحیح سلامت واپس آنے یا نہ آنے سے آپ کو کیا غرض؟ بھاری لہجے میں گرگراتے ہوئے بولا تو اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کب اس کے ارادے
سے باخبر ہوا تھا۔ وہ سب وہ اپنی صفائی میں بولنا چاہتی تھی کہ جب وہ مزید اس کی جانب جھکا تو ایسی بلا کی قربت میں وہ دم ساتھی اپنے لب زور سے پیچھتی سانس تک رو گئی تھی کہ اس کے نزدیک تک کہ اس کی مونچھیں اور اس کی داڑھی چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نازک صورتحال سے وہ بالکل ہی ناآشنا تھی۔ پڑھی لکھی باشعور خاتون ہیں، آپ یقیناً جانتی ہوں گی کہ کاغذی رشتے کو انمیٹ رشتے میں تبدیل کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی بےتاب نگاہوں سے بوسہ لیتے ہوئے وہ ذو معنی لہجے میں بولتا اس کی سانسیں خشک کر گیا تھا، جبکہ لہجے کی ذومونیت اور مضبوط ارادے کی مہک اس کے چہرے مارے خوف اور شرم کے سفید کر گئی۔ نہ نہیں، اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے ٹوکنا چاہا، جو اب مدہوش نگاہوں سے یوں اس کی گردن سے لپٹے اس موتی کو دیکھتا ہوا اس پہ مزید جھکا تو ضلع کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ دیوانہ وار اس گردن کو اپنے لمس کی حدت سے محکات اپنے پیار اور جنون کی مہریں ضبط کیے جا رہا تھا اور اپنے خوف اور شرم اور حیا میں مبتلا ضلع یہ تک سوچ نہ پا رہی تھی کہ ویل چیئر پہ بیٹھا وہ شخص کس طرح بنا سہارے کے اس پہ مکمل طور پر جھکا اپنی مرضی سے حرکت کیے جا رہا تھا۔ ذوالنورین پلیز پیچھے ہٹو، ماما میں نہیں کہیں جا رہی، اس نے نہ اس رشتے کو کہیں کچھ کہہ رہی ہوں اور لیکن اب پیچھے ہٹو، میری جان نکلنے لگی ہے۔ جس رشتے کو بھی دل و دماغ تسلیم نہیں کر سکا اس کے حوالے سے ایسی قربت اس کے لیے بہت بھاری تھی۔ تبھی وہ بھیگے لہجے میں دبا سا چلائی تو ذوالنورین نے سر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی سرخ گردن دیکھ کر دل ایک تڑنگ میں دھڑکا تھا۔ آپ کی جان بہت قیمتی میم، اسے یوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے ذوالنورین دل نوازی سے کہا تو اس کا پورا وجود جیسے دل بن کے دھڑکنے لگا۔ کیوں اس ستمگر کی وہ صاف انگلیاں اس کی گردن پہ موجود موتی کو چھو رہی تھی۔ یہ موتی کس نے دیا تھا؟ ہنوز اس پہ جھکے اس موتی سے کھیلتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں سرسری سا تاسس سموئے استفسار کیا تو ضلع نے اسے دیکھا، گویا اشارہ کیا کیسی قربت میں وہ کیسے جواب دے کہ آج وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ذوالنورین کو کچھ ہو جانے کے احساس سے اس سے جس طرح پاگل کیا تھا، ایسے میں وہ ہر طرح کے خدشے کو پرے پھینکتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ پل گزارنے کے حق میں تھی، اسی لیے وہ اس وقت کوئی خاطر خواہ مزاحمت نہیں دکھا رہی تھی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے ذوالنورین نے تھوڑا سا فاصلہ بڑھا کر اسے بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ کچھ سال پہلے میں گھر جا رہی تھی کہ سڑک پر کسی حادثے کا شکار 4-5 لوگوں کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ مجھ سے جس قدر ہوا میں نے ان لوگوں کی مدد کی اور ایمبولینس کو اطلاع دے کر وہاں سے جا رہی تھی کہ جب وہاں موجود ایک فرد نے یہ میری طرف لڑکھا دیا تھا۔ ٹہر کے بولتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو ذوالنورین کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ لہرایا تھا۔ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں؟ گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ نہیں، ان سب کی حالت بہت خراب تھی، خون سے چہرے اٹے ہوئے تھے، ایسے میں پہچاننا بہت مشکل تھا۔ یہ موتی شاید ان کی طرف سے میرے شکریہ کے لیے تھا، یہی سوچ کے میں نے پکڑ لیا تھا اور اس نے وہ بات بتائی جو اس کے علم میں تھی۔ اس کی تمام بات سن کر وہ جھکا اور نہایت عقیدت سے اس کا ماتھا چومتے اسے چند پل کے لیے ششدر کر گیا۔ میں انٹرکام کے ذریعے نیچے میسیج بھجوا دیتا ہوں، کھانا کھا کے میڈیسن لے کر 1-2 گھنٹہ مزید ریسٹ کر لیں۔ رات 8 بجے میرے ایک دوست کی مہندی پہ جانا ہے۔ اس پر سے ہٹتا ہوا وہ نرمی سے اسے کہتا انٹرکام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جبکہ وہ اپنے بکھرے بال سمیٹتی فریش ہونے کے لیے اٹھنے لگی تو اس کے ساتھ ایک ہی کمرے اور ایک بیڈ پہ ہونے کے احساس نے اس کے وجود میں عجیب سی لہر دوڑا دی، جسے فوراً سر جھٹک کے ظاہر کرتے ہوئے جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس کی چھری پھیر کر ایک پھرتیلی تیزی سے وہ چھری پھیرنے سے قبل ہی ایک جھٹکے سے چھری اس کے ہاتھ سے کھینچے کے پرے پھینکی تو وہ سیدھی پیر سائیں کے دائیں بازو میں جا کے پیوست ہو گئی اور جس سے ان کی گراہٹ بلند ہوئی، جس سے مکمل طور پر بے نیاز وہ روتی ہوئی اب گنے کو سینے لگائے دیوانہ وار اس کے چہرے اور بالوں، ہاتھوں اور کندھوں کو چومے جا رہا تھا اور اس کی اس قدر دیوانگی پہ پیر حویلی کی سبھی خواتین آپ گنے کی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ آپ جیسے لوگ ہی معاشرے کے لیے بدنما داغ اور انسانیت کی توہین ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ چوک میں الٹا لٹکا کے لوگوں سے درے لگواؤں، لیکن تمہارے نام کے ساتھ لگے مرتبے کی حیا مات دے جاتی ہے۔ آپ گنے کو سینے سے لگائے وہ گردن موڑ کے ان کی جانب دیکھتا نفرت انگیز لہجے میں دھاڑا تو نین آگے بڑھا۔ اسی پل زرگام نے اندر قدم رکھا اور اس کے ساتھ اسد ملک کا پرسنل ملازم جو انہی کا کارندہ تھا وہ بھی تھا اور جس کے ذریعے ان کے کالے کارنامے کھل کے سامنے آ چکے تھے اور اب ان کے ماننے والے حویلی کے باہر کھڑے مشتعل انداز میں انہیں زندہ مارنے کے در پہ تھے اور یہی ان کے لیے منتخب کی گئی سزا تھی۔
طلال نے سب کو اندر جانے کو کہا تھا۔ سبھی خواتین اور اپنے خاندان کے مردوں کو ایسے انجام پہ آنسو بہاتی ہوئی اندر چلی گئی اور ماسوائے آبگینے کے جو ربحان کے سینے سے لگی اس حجرے کے باہر کھڑی لوگوں کو حجرے میں موجود سائیں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہی تکلیف دیکھ کر وہ اسے لیے سب کے لیے سے ملنے کے بعد جلدی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ نین اور زرگام بھی کچھ دیر کے بعد لوگوں کے نرغے سے بہت مشکل ان دونوں کو چھڑوا کر جیل کی جانب لے گیا۔ اب تابوت میں آخری کیل قانونی انداز میں ٹھونکا جائے گا۔ ان کی آنکھ لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب عجیب سے احساسات کے تحت اس کی آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی اپنی حالی پہلو کی طرف گئی تو ایک جھٹکے سے اٹھی۔ یہ کہاں گیا اس وقت؟ دل کی میں ڈیرے تو پکڑ لیے۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا تو لائٹ آف دیکھ کر اس نے فوراً کمرے کی جانب نظر دوڑائی تو ایک سائڈ پر پڑی ویل چیئر دیکھ کر جیسے اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ یہ ویل چیئر کے بغیر کیسے گئے؟ اور کہیں وہ پھر سے تو نہیں آ گیا؟ خوف کی زوردار لہر اس کے وجود میں لہرائی تو وہ سورج سے بیڈ سے نیچے اترتی ننگے پاؤں دروازے کی جانب لپکی اور دروازہ کھل کر بنا ربٹے کھلے بالوں اور ننگے پاؤں اور سیڑھیوں کی جانب بڑھتی بھاگتی قدموں کے ساتھ نیچے اترتے نیچے آنے لگی۔ وہ آخری سیڑھی پر پیر رکھ رہی تھی جب سامنے پڑنے والی نظر پہ اس کا پورا وجود ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بڑی نگاہوں سے یکٹک سامنے دیکھ رہی تھی جہاں وہ ننگے پیر زمین پر جمائے سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس اس کی طرف سے منہ موڑے ایک ہاتھ میں موبائل کان کے ساتھ لگائے محو گفتگو تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں سرمئی رنگ کی مگ موجود تھا جو وقفے وقفے سے ہونٹوں کے ساتھ لگاتا شاید چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی بے یقینی نگاہوں کے لمس کا احساس تھا کہ اس کی موجودگی کا خیال۔ وہ اچانک بات کرتے ہوئے پلٹا تو وہ ششتر کھڑی اسے ہی ضلع کی نگاہیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں جہاں کشادے پیشانی پہ بال گچھے کی مانند بکھرے پڑے تھے، جبکہ ہو چہرہ اس کے اچانک سامنے پا کر پل پل کو رنگ بدل گیا، لیکن فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کال بند کر کے موبائل کان سے ہٹا کے ٹراؤزر کی پاکٹ میں گھسیڑا۔ اپنی طرف آتے تختہ پا کر ضلع کی نگاہیں اس کے چہرے سے گردش کرتی ہوئی اس کے کشادہ سینے سے ہوتے ہوئے واپس اس کی ٹانگوں اور سفید پیروں پر مرکوز ہوگی جو بہت مضبوطی کے ساتھ زمین پر جمے گویا اپنی مضبوطی بیان کر رہے تھے۔ اس کے پیروں پر جمی بے یقینی نگاہوں میں یکا یک ایک ایک کر کے بہت سے رنگ پہرا سے جانے لگے، حیرت، بے یقینی، ٹوٹا ہوا مان، دکھ، غم، سب کچھ تو تھا، تکلیف، اور سب سے آخر میں بہت شدت کے ساتھ اس میں ایک تاثر بڑی صورت سے پھیلا غصہ، اور غصے کی لہر اتنی شدید تھی کہ وہ ایک دم سے آخری سیڑھی پر پیر رکھتی نیچے اتری، اور اسی اثنا میں نین اور نگاہ صدر دروازے کے کھول کے اندر داخل ہوئے، مگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ ہوا، اور وہ خود سامنے نظر آتی اس غیر متوقع سے صورتحال کو دیکھ کر موقع کی سنگینی اور نزاکت کو سمجھ کر چپ چاپ وہیں دروازے سے چند قدم آگے کھڑے انہیں دیکھنے لگی، جہاں وہ چہرے پہ ڈھیروں تاثرات سے جائے ننگے پیر ننگے سر تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کی جانب بڑھی اور ایک اس کے نزدیک چند انچ کے فاصلے پر جا ٹھہری جو لاؤنج میں پڑے صوفوں سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑا جی حضوری کر رہا تھا۔ اس کے یوں اس لمحے اس کے سامنے ٹہرنے پہ نین اور نگاہ سمت ذوالنورین بھی لحظے بھر کے لیے اپنی سانس روکتے ہوئے اسے دیکھا جو آنکھوں میں ٹوٹے مان اور بھروسے کی کرچیاں لیے اسے شعلہ اگلتی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ممی ڈیرو ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دینی چاہی جب وہ بھوکی شیرنی کی مانند گرائی، جسٹ شٹ اپ، آئی سیڈ جسٹ شٹ اپ، شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں تم جیسے فریبی انسان کی، نفرت ہے مجھے تمہاری آواز سے، بلند دھاڑتی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے وہ موڑی اور ایک دم سے رکی۔ وہ تینوں جو اس کے یوں بلند آواز میں دھاڑنے پہ دم بخود رہ گئے تھے اور اس کے جاتے جاتے رکنے پہ وہ چونکنے ہوئے تھے۔ وہ یکلخت واپس مڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے مگ کو تیزی سے اس کے ہاتھ سے کھینچا اور پلک چپکنے کسی دیری میں ٹھنڈی ہوتی چائے کا تقریباً آدھے سے زیادہ مگ اس کے چہرے پر الٹ دیا۔ اس کی ناراضگی، غصے یا وقتی نفرت سب ایک طرف تھا، اور اس کا ایسے رد عمل دیکھ کر وہ شاکڈ سا اپنے چہرے کو ہاتھ سے لگاتا غیر یقینی سی کیفیت میں اپنی شرٹ میں بہتی ہوئی چائے کو دیکھتا، کبھی اسے اور کبھی اسے زہر خندہ نظریں اس پہ ڈالتی واپس پلٹ رہی تھی۔ اسے ہوتی نظر دبی دبی ہنسی کی آواز دروازے کی جانب گئی، جہاں نگاہ اور نین کی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ سجائے اسے بنا کے رکھ گئے تھے۔ تبھی اس کے واپس پلٹنے پہ اس کے شاکڈ وجود میں حرکت آئی اور اس نے لپک کر اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچنا چاہا۔ جب اس کے لمس پہ بکھرے ہوئے اس نے اسے پیچھے کو دھکیلتے خود قدم پرے کو ہٹانے چاہے تھے، جب اس کی پشت وہاں پڑے صوفے سے ٹکرائی تو وہ پشت کے بال الٹتی اسی صوفے پر جا گری تھی۔ اس اچانک افتاد پہ دم سادے ہوئی جا چند لمحے صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتی یوں گری ہوئی تھی کہ اس کی ٹانگیں صوفے کی پشت کی جانب لٹک رہی تھی، جبکہ اوپری دھڑ صوفے کی سیٹ
سیٹنگ پوزیشن پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اٹھنے کی کوشش کرتی، صوفے کی بیک سیٹ کی جانب سے جھکتا ہوا اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قدر اوپر جانب کھینچتا، اس کی ٹانگوں کو ایزی پوزیشن میں لاتا اس پر مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ایک دم سے حیران، میڈم آپ کا میری آواز، میری شکل سے غصہ اور یہ نفرت سب فی الحال قابل قبول ہے، لیکن یار یہ چائے مجھے صرف پینے کی حد تک پسند ہے، اور نہ جانے وہ واقعی اپنے بھائی اور بھاوج کی موجودگی کو فراموش کر چکا تھا یا دانستان کو نظر انداز کیے وہ اس پہ جھکا اور بھاری لہجے میں بولتا، اس کے اس قدر نزدیک ہوا کہ اس کی چائے سے بھیگتی شرٹ کے حصار میں موجود ضلع کی شرٹ کو بھی چائے سے داغدار کر گئی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے جھوٹے انسان، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ اس کے سینے پہ زور سے ہاتھ جماتی وہ غم اور غصے میں حائل ہوتی، شرم سے مغلوب ہوتی بلند آواز میں چلائی تو اس نے بڑی جرأت سے اپنی انگشت شہادت اس کے ہونٹوں پہ جمائی تھی۔ ریلیکس، اس چیز کا پرچار تم بعد میں کر لینا، لیکن ابھی میں پرچار مت کریں جو آپ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کی نفرت کے دعوے کے جواب میں گہرے انداز میں بولتا اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا تھا اور چند لمحوں کے لیے لاجواب سی ہو گئی تھی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے غیظ و غضب کی مزاحمت کرتے ہوئے اس کے توانا وجود کو دیکھا۔ اس مختلف قسم کے تاثرات سے مستفید چائے سے آپ بھی لطف اندوز ہوں۔ اس کی مزاحمت کو بڑی سہولت سے روکتا ہوا وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور اپنے رخسار اور ہونٹوں کی پہ لکیر کی صورت بہتی چائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مانی ہیزی سے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ مچل سی اٹھی تھی۔ تم نے اب اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گی ذوالنورین۔ اس کے لہجے میں واقعی اس لمحے کچھ کر گزرنے کا جنون محسوس کر کے وہ وہیں ٹھہرتا ہوا چند لمحے کے لیے اس خوبصورت سے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اس پر سے اٹھا تو وہ فوراً ہی اٹھتی شکوہ کنان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ چائے کا ماغ جو تم پر گرا اسے تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، اور مجھ پہ تم نے ساتوں آسمان توڑے ہیں، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے شکوہ کنان لہجے میں محسوس ہوتی نم کرچیوں پہ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ پہلی دفعہ لرزا تھا، میرا نام لینے کی جرأت مت کرنا، میں تمہارے لیے میڈم ہمیشہ میڈم تھی اور رہوں گی، اور جس کا تم نے کالجز یونیورسٹیز کے برگر بچوں کی طرح تماشا بنا کے رکھ دیا۔ تمہارے معذور ہونے کے احساس نے مجھے میری ذات، میری عزت نفس سب کچھ بلا کے یہاں رہنے پر مجبور کیا۔ جب اس عورت نے پیسوں کے عوض مجھے اس گھٹیا کھیل کا حصہ بنایا تو میں نے اپنا کام مکمل ہونے کے بعد یہاں سے جا سکتی تھی، لیکن میں ٹھہری رہی صرف تمہارے لیے۔ غمزدہ لہجے میں بولتے ہوئے بات کے اختتام میں اس قدر بلند آواز میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو اس کے لہجے کی تکلیف اور اذیت اس سمے وہ تینوں محسوس کر کے تڑپ سے گئے تھے۔ میں تمہارے لیے یہاں ٹھہری رہی اور تمہیں تمہاری ماں سے ملوا سکوں کہ تم اپنے پیروں پر چل کے ان تک پہنچ نہیں سکتے، تمہیں کچھ پڑھا سکوں تاکہ تمہاری معذوری تمہاری کمزوری نہ بنے، تمہارے پاس کوئی ہنر یا کوئی فن آ جائے، لیکن تم میرے خلوص کا تماشا بنا رہے ہو، تمہارے لیے ایک کھیل ہی رہا ہے، تبھی تم میرے ساتھ دل لگی کرتے رہے۔ جتنے دن بند کمرے میں رہنے کا ناٹک کرنا ہے تب اس عقل سے پیدل میڈم دل بہلاتے ہیں۔ زہر خوندہ متنفر لہجے میں بولتی وہ غم و غصے کی انتہا کر گئی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پہ اس کا ضبط جیسے آخری حدوں کو چھونے لگا تھا۔ ضلع وہ جو کبھی اس کے نام سے بلانے کی ہمت نہ کر سکا تھا، اس نے پکارا تو کب، کس موقع پر اور کس بات پر؟ یہ سوالات، ان سوالات سے جڑے احساسات نے وہاں موجود چاروں نفوس نے اس قدر میرا نام مت پکارو اس کے طرز تہاتب سے دل سے اٹھتی ہوئی تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ صوفے کے پاس پڑی میز پہ رکھے گلدان کو سختی سے ہاتھ میں مارتی ہوئی اتنی زور سے چلائی کہ حلق میں دراڑیں سی پڑنے لگی تھی تو ذوالنورین کی لہو رنگ آنکھیں سلگنے لگی۔ پہلے میرے یہاں سے جانے کی بہت ساری دوسری وجوہات تھی، لیکن اب تو میرے یہاں ٹھہرنے کی ہی وجہ ختم کر ڈالی، پر ملال لہجے میں کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ جہاں کچھ فاصلے پر کھڑی نگاہ اور نین کو لے کر وہ ٹھٹکی، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی تھے۔ تبھی بنا مزید ٹھہرے وہ بھاگنے کے انداز میں سیڑھیوں کی جانب بڑھی تو وہ بہتے ہوئے آنسوں کی دبیز تہہ کے باعث 2-3 دفعہ پیر لڑکھڑائے تھے، جبکہ لاؤنج میں شل کھڑے ذوالنورین کی حالی نظروں سیڑھیوں کو تکے جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سے وہم کے پردے تھے درمیان میں حائل، کیوں تیری ذات میری ذات نہ ہونے پائی؟ بی جان کے کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز وقفے سے بلند ہوتی ان سب کو بے چین کر رہی تھی۔ بس کرو میری باجی، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تو میرے اندھے یقین نے تمہیں اس تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ پیر حویلی میں جو کچھ ہوا ہے اسے دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے گھر لایا تھا، اور جب لایا تھا تو وہ یوں ہی روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے
ہوں گے وہ اقتدار کی ہوس میں انسانیت سے کھیل جائیں گے۔ سسکیوں کے درمیان بولتی ہوئی وہ نہ جانے ان کے رویے پہ رو رہی تھی یا ان کے انجام پہ، وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ خود کو اہلکار نہیں کرو بیٹا، یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا اور اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے باپ بھائی کے لیے دعا کرو کہ وہ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں بلکہ ان کے مظالم سے ستائے لوگوں کے لیے نجات دہندہ بنے۔ اگر دیسی صاحب نے متانہ سے کہتے ہوئے اس سے فیس سے نکالنا چاہا تو اس کے الفاظ پہ اس کا رواں رواں امین کہنے لگا۔ اٹھو، خود کے فریش ہو اور پھر ربحان کے دوست کی مہندی پہ جانا ہے۔ سائرہ بیگم نے دانستاً اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کی مسلسل گریہ وزاری کے اندر پنپتی ہوئی جان کے لیے ہرگز فائدہ مند نہ تھی۔ اس لیے سب ہی اسے اس پیس سے نکالنے کی کوشش میں تھے۔ جو کہ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب پھر اس پہ ملال کرنے کے سوا، اذیت کے سوا کچھ ملنے والا نہیں تھا۔ اس لیے جو پاس تھا اس پہ خوش ہونے کے لیے اس ملال اور اس اذیت کو فراموش کرنا ضروری تھا۔ دوریا، چلو اٹھو، بھابھی کو بھی اٹھ کے فریش کرواؤ۔ وہ ایسی مرجھائی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی اور پھر خود بھی تیار ہو، اور مائرہ بیگم نے قدرے مرجھائی ہوئی سی بیٹھی ہوئی دوریا کو مخاطب کیا تو وہ چونکی اور پھر خود پہ بشاشت طاری کرتے ہوئے بولی تھی، بھئی مجھے کنفرم بتائیں کہ مجھے بھابھی والا رول ادا کرنا ہے یا نند والا، ایسے مجھے کنفیوز نہ کریں۔ اس کی شاکی انداز پہ روتی ہوئی اب گنے کے ہونٹوں پہ بھی ہلکی سی مسکان پھیل گئی تھی، جسے دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ بہت آسان سال ہے، یہاں تم نند بن کر رہا کرو اور اپنے سسرال میں بھابھی کا کردار ادا کر لیا کرنا۔ مشعل نے برجستگی سے مشورہ دیا تو سب نے شدت سے تائید کی۔ لڑکیوں کو اپنی باتوں میں مگن دیکھ کر حماد اور رضا صاحب مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ یا پھر اپنے مجازی خدا محترم دلال شاہ سے پوچھ لینا کہ انہیں نند اور بھاوج میں سے مسکین سا رشتہ کون سا لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد سامنے وہ روپ دھار لینا۔ اور جواب میں حمدان نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو وہ خجل سے ہوتی ہوئی دو ہتھڑ اس کے کندھے پہ رسید کر گئی تھی، میں تمہیں کوئی اور مخلوق لگتی ہوں جو گاہے بگاہے روپ دھارتی ہوں؟ ہٹو پرے، اس وقت ذرا مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ پھر اسے سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ آپ گنے کو اٹھاتی بول رہی تھی جب زمل نے اس کی بات منقطع کی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے بھابھی کے بھائی کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، سنا ہے وہ بھی انوائٹڈ ہے۔ اس کی شرارتی انداز پر بی جان اور مما اور ممانیوں کی موجودگی کے باعث وہ اچھی خاصی جنب سی کی تھی، جبکہ اس کے خوبصورت چہرے پہ چھائے طلال کے نام پر شرم و حیا کے رنگ اور اس قدر بھلے لگ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کھڑی آپ گنے بے ساختہ اس کے رخسار کو چوم اٹھا۔ ہمیشہ خوش اور سدا سہاگن ہو، اس کے نم مگر محبت بھرے لہجے میں سچی دعائیں مہک رہی تھی، اور یہ سب محسوس کرتی وہاں موجود سبھی خواتین محبت سے مسکرا دیں۔ آج پہلی دفعہ آپ گنے مکمل طور پر اس گھر اور اس کے مکینوں کی ہوتی نظر آئی تھی، جبکہ کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی آپ گنے شدت سے اس شخص کی آمد کی منتظر تھی جسے آج وہ اس کی محبت کا جواب اسی کے محبت کے ساتھ دے گی۔ آ میرے ہاتھ پہ رکھ دے اپنے توجہ بھرے ہاتھ اور غلط کر دے بچھڑ جانے کی افواہوں کو۔ ایک ہاتھ سے اپنے رخساروں پہ لڑیوں کی مانند بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتی، دوسرے ہاتھ سے اپنے شولڈر بیگ سے نکلنے والی چیزوں کو واپس ڈال رہی تھی۔ جب نظر کمرے میں پڑی ویل چیئر پر پڑی تو ہونٹوں سے ایک تکلیف دہ سسکی نکلی تھی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور تکیے پر پڑے اپنے دوپٹے کو جھک کر اٹھا رہے تھے جب دروازہ ہولے سے ناک کے ساتھ کھلا تھا۔ یوں ہی جھکے ہوئے اس کی گردن موڑے دروازے کی طرف دیکھا تو نیچے موجود اسی لڑکی کو دروازے پر کھڑے پایا تو لاشعور طور پر منہ پہ ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتی وہ دوپٹہ اوڑھنے لگی تھی۔ السلام علیکم، دروازے پہ کھڑی نگاہ نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی بھری سنجیدگی سے سلام کیا تو وہ اس نے رونے اور چلانے کے باعث قدرے بیٹھی ہوئی آواز میں جواب دے کر استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نگاہ ہوں، نگاہ ذوالنورین کی بھابھی اور دوست تمہاری جیٹھانی۔ تفصیلی سا تعارف کرواتے ہوئے نگاہ چند قدم آگے ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے، جنہیں محسوس کر کے نگاہ کو یہ مرحلہ سخت مشکل لگا تھا۔ رشتے میں اگرچہ تم سے بڑی ہوں، لیکن میرا نکاح 3-4 دن پہلے ہی ہوا تھا، اس لیے میری اور تمہاری ملاقات کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اس نے اسی مصالحتی انداز میں مسکراتے ہوئے مزید کہا، لیکن اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی نگاہ، آپ بیٹھیے۔ پرتکلف پر فارمل سے انداز میں مروت نبھاتے ہوئے اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو نظر ایک دفعہ پھر سے ویل چیئر پر جا الجھی۔ نظر کا الجھنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے پانی جل ملانے لگا۔ اس کرسی کو یوں مت دیکھو، کیونکہ اس پہ بیٹھنے والا صرف گیم
کھیلنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ اس چیئر کو اس گھر میں اس شخص کی مزدوری ہی لانے کا باعث بنی تھی۔ اس کی آنکھوں کا محور جانتی نگاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو ضلع نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، گویا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یاد آیا کہ جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ نیچے ہی تھی، تو پھر یقیناً اسی پس منظر کے سبب بات کر رہی ہوگی، اور تمہیں یہ بات جان کر یقیناً شاک لگے گا کہ اس کی مزدوری کے بارے میں سب سے پہلے واقف ہونے والی بھی تم ہی تھی۔ نگاہ کے مزید کہنے پر اس کا دل اور دماغ صحیح معنوں میں الجھا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے الجھ کے سپاٹ انداز میں نگاہ کی طرف دیکھا جو نہ جانے کون سی پہلیاں بجھوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زنین تمہارا مجرم ضرور ہوگا، لیکن اتنا نہیں جتنا سختی سے تم اس کو سزا دینے جا رہی ہو۔ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتی ہو کہ کیوں یہ کرنے پر وہ مجبور ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی جو اس کے باپ اور بھائی، ماں، بھابھی سب اس سے دور تھے، اور وہ یوں اپنے ہی گھر میں اس حال میں پڑا ہوا تھا؟ صوفے پہ بیٹھنے کے بجائے نگاہ اس کے مقابل کھڑی اسے رسانیت بڑی سنجیدگی کے ساتھ بول رہی تھی۔ اپنے دیور کے ساتھ یہ سوال کریں تو بہتر ہوگا، جس سے بہتر مرتبے میں نے سب جاننے کی کوشش کی، لیکن جو رشتہ جڑا ہی ایک کھیل کے لیے ہو اس میں اعتماد نہیں ہوتا۔ اس نے مجھ سے یہ رشتہ اپنی ذات پہ لگے الزام کی سزا دینے کے لیے جوڑا تھا، اور پھر اپنی ماں کی ذات کے لیے اسے لے کے آگے بڑھانے لگا۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ میں بہت کچھ پنہاں تھا جسے وہ دور کرنے کی کوشش کرنے جا رہی تھی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ جس لڑکی نے اس سمیت اس کے دوستوں کی بھری دوپہر میں بنا کسی انجام کی پرواہ کیے بچایا ہو، اس لڑکی کے ساتھ وہ کھیل رچانے کے لیے کاغذی رشتہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ ضلع نگاہ کے نرم لہجے میں کیے گئے سوال پہ اس کے سر پہ جیسے دھڑا دھڑ ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ بے یقینی سے نگاہ کی کلائی کو دیکھنے لگی، جہاں میرون رنگ کا قدرے چھوٹے سے سائز کا موتی ایک چین میں لپٹا ہوا تھا، اور وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس موتی کی ہیئت سیم اس موتی جیسی تھی جو اس کی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ یہ ہم 5-6 دوستوں کا لکی چارم ہے، اور ہم سب کے پاس یہ مختلف رنگوں میں موجود تھے۔ ہم انہیں پہنے یا نہ پہنے، لیکن یہ رشتہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہوتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ذوالنورین کے پاس ایسا موتی نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے اس لڑکی کو دے چکا تھا جس نے انہیں خدا کے بعد ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ اپنی کلائی پہ نظر جمائے بولتی نگاہ کے الفاظ پہ اس کے کان سائیں کرنے لگے، جبکہ آنکھوں میں سالوں پہلے والا منظر چل ملانے لگا، جب اس دوپہر میں ایک خون آلود سڑک پہ وہ ایک زخمی شخص پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی چل کھڑی، بے جان ہوتی سماعتوں اور ششدر نہیں ہوتی بصارت کے ساتھ نگاہ کے ہلتے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظوں کو سن رہی تھی، جو بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں 5 سٹار کی زندگی کے پرنے اس کے سامنے کھولنے لگی تھی۔ اور جب اس کے اس الفاظ پہ اس دوپہر کے واقعات کو دہرانے لگی تو نگاہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، جبکہ لفظ ٹوٹنے لگے، کیونکہ وہ دوپہر ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ گئی تھی۔ میرے لفظوں کا تھوڑا سا دھیان سے پڑھا کرو، میں نے سچ میں زندگی برباد کی ہے۔ کوئی تمہارے اندر عقل نام کی چیز؟ بیوی کو ہاسپٹل سے لے کر آئے تھے اور بنا اس کو تسلی دیے، تشفی دیے، غیروں کی طرح لوٹا کے گھر سے نکل گئے۔ بی جان اس وقت صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے بڑے ڈھیلے انداز میں بیٹھے ربحان گردیزی کی جانب اس کی کلاس لے رہی تھی۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ تسلی اور تشفی کرواتا آپ لوگوں نے منہ چھپاتے پھرنا تھا، اور پھر اوپر سے زن مرید کے تانے الگ سے دینے شروع کر دینے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ کوٹا آپ پورا کریں، اور اپنے مخصوص بلند انداز میں بولتا ہوا دادی ماں کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس قدر بے شرم انسان ہو تم بچے، سیدھی سادی معصوم بچی کو گھما کے رکھ دیتے ہو تم۔ بی جان نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے گھر کا تو جیسے کرنٹ کھاتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ خدا کو مانے بی جان، میں مجرموں کے حوالے سے آپ سے یہ مبالغہ رائی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مسز ربحان گردیزی کو معصوم اور سیدھی سادی نہ بولیں، میرا دل بہت کمزور ہے۔ اس کے برجستہ انداز میں اس قدر بےچارگی تھی کہ فرمائشی کہہ کر ابل پڑا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہاری مسز کو ہماری بہنیں 2 گھنٹوں کے لیے کمرے میں گھسی تیار کر رہی ہیں، اور یہ بات تمہارے کمزور دل پر اثر کرے گی، کیونکہ آج بھابھی کے تیور واقعی بھابھیوں والے تھے۔ اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھے ہمدان نے اس کے کار میں سرگوشی کی تو اس کے دل نے بہت آہستگی سے اپنی لے بدلی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس وقت تمہیں یہ بات مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی؟ ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے اس نے دانت کچکچاتے ہوئے ہمدان کو لتاڑا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تیار ہو لوں، فنکشن پہ جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، پرسکون لہجے میں کہتا اس نے وہاں سے جانے کو پر تولا۔ جب ہمدان آنکھوں میں مٹھائی لیے بظاہر سنجیدگی سے بولا، ابھی بیٹھ جاؤ نا تم، ابھی تو بھابھی تیار ہو رہی ہیں، تم بعد میں تیار ہو جانا۔ اس کی ٹانگ اڑانے پہ ربحان کا دل چاہا کہ اس کا ایک چکر اپنی جیل کا ٹارچر
سیل کر لگوا لائیں۔ میں نے تمہاری بھابھی سے تیار ہونا ہے، جو اس کی تیاری ختم ہونے کا انتظار کروں گا، بسم کر دینے والے انداز میں کہتے ہوئے اسے بنا سیکنڈ کی دیر لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا ہینڈل زور سے گھماتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو زمل کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بھابی، واللہ آج بھابی بھائی کی خیر نہیں ہے۔ اسکن رنگ کے لہنگے پر رائل بلو کلر کی چولی پہنے، وہ بالوں کی چٹیاں بنائے، اپنی خوبصورت پیشانی پر ماتھا پٹی سجائے، وہ کانوں میں میچنگ جوڑی پہنے، کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں سجائے، اورنج کلر کے دوپٹے کو سر پہ پنوں کی مدد سے اٹکائے، ملٹی کلر کے خصوں میں اپنی مومی پیر سجائے کھڑی آفگینے کو محبت سے دیکھتی ہوئی بولی تو جواباً خوش ہونے کے بجائے وہ روحان سی سوئی، میں واقعی اچھی لگ رہی ہوں، ایسے اکورڈ تو نہیں لگ رہی، ایسے اس طرح لہنگا پہنے ہوئے اپنے قدرے بھاری وجود کو جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خاصی پزل لگ رہی تھی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے بھابی، آپ تو لوگ آخر تک ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں، آپ کو تو ابھی 3-4 منتھ ہی ہیں، ابھی اس کے لیے کوئی اتنا نہیں محسوس ہوتا۔ اس کے سراپے کو ناقدانہ انداز میں دیکھتی دوریا نے کلنڈر سے انداز میں اسے پرسکون کرنا چاہا تھا جب دروازے کے پاس کھڑا ربحان مدھم سی آواز پہ بے ساختہ بولا تھا۔ 2 ماہ اس کی بات اگرچہ کسی کو سمجھ نہ آئی، لیکن آواز کی سرسراہٹ پہ وہ بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو دروازے کو چھوڑتا ہوا اب اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لالا بھابی کیسی لگ رہی ہیں؟ دوریا نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا، کیونکہ آج اس نے تیار کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے لالا سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ایسی کہ گھٹنوں بنا پلک چپکائے دے سکتا ہوں، گھنٹوں بنا پلک چپکائے دے سکتا ہوں۔ اس کی طرف ایک نظر ڈالتا ہوا وہ دوریا کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، جو اس کے خوبصورت الفاظ پہ کھل کے مسکرا دی، جبکہ اس کے لفظوں کی حدت سے پگھلتی ہوئے ساختہ رخ موڑ گئی تھی۔ ایسے رخ موڑتے دیکھ کر زمل کو ربحان اور پرشوق نظروں سے پشتمائے اس کی طرف بڑھا تو دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ مجھ سے رخ کیوں موڑ لیا؟ میں واقعی تمہیں تا دیر پلک چپکائے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں خود کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم واقعی میرے پاس ہو۔ اس کو عقب سے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑے وہ اس کے بائیں کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکائے گمبھیر لہجے میں بولتا، روز اول کی مانند اس کی دھڑکنوں کو پاگل کر رہا تھا اور چہرے کی رنگت میں گلال بڑھ رہا تھا۔ کچھ کہوں گی نہیں، کوئی ڈانٹ ٹپٹ، کوئی مزاحمت۔ اس کی گردن میں موجود نیکلس کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کی سانسوں کی رفتار بڑھاتا مخمور لہجے میں بولا تو آپ گنے اس کے اپنے پیٹ پہ جمے ہوئے ہاتھ پر اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ رکھے تو ربحان نے اس کے بالوں کی مہک کو خود میں اتارنے اور اس کے ہاتھوں کے لمس کی زبان کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، تبھی اس کے لمس میں مزید خماری در آئی تھی۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی بنی چائے پینا ہے۔ ربحان اس کے ہاتھوں پہ اپنی مزید گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتی ہوئی بولی تو اس کے بالوں سے کھیلتا ربحان اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی پل ہوش میں آتا اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہوا بڑے والہانہ انداز میں اس کا چہرہ تکنے لگا، جو محبت کی تابناکی سے چمک رہا تھا۔ آپ گنے آپ؟ حیرت اور خوشی کا غلبہ اس کی اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے اظہار کے لفظوں کا سہارا مل ہی نہیں پا رہا تھا، تبھی وہ رفتگی سے اسے خود میں پیچھتے ہوئے اس کے چہرے نکوش بالوں اور گردن کندھوں کو چھوتا ہوا دیوانگی کے حد کرنے لگا تھا۔ ربحان پاپا پلیز، بس میری تیاری خراب ہو جائے گی پلیز۔ اس کی پرشدت انداز سے پاگل ہوتے آپ گنے نے بمشکل اپنے بکھرتے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے اس وقت کی مناسبت کا خیال دلانا چاہا تھا۔ بڑی ظالم ہے آپ، جو ابھی اظہار محبت کیا بھی تو غلط وقت پر، جب میں کھل کے بھی اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ بمشکل اپنے منہ زور ہوتے جذبات پہ قابو پاتا وہ سیدھا ہوا اور ایک ظلمانی نظر اس کے بڑے بڑے سراپے پہ ڈالتے ہوئے بولا تو اس کے کانوں میں گویا دھواں نکلنے لگا، اف ربحان۔ اس کے بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے واپس چہرہ اسی کے سینے میں چھپایا تو ربحان کا قہقہ گونج اٹھا۔ سمرین بیگم کے پسند کیے گئے مہندی کے سوٹ میں ملبوس وہ پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی بے چینی سے صوفے پہ بیٹھی اور اپنی مہندی لگی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا باہر کیوں نہیں آ رہی شہر تم مہمان تقریباً سبھی آ چکے ہیں، صرف تمہارا انتظار ہے۔ زونیا بیگم تک اپنی لاڈلی بیٹی کا انکار پہنچا تو اس کے کمرے میں چلی آئی، جو بہت نروس نظر آ رہی تھی۔ مما میں تھوڑی دیر تک آؤں گی نا، ابھی میں تھوڑی نروس ہو رہی ہوں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کھولتی کبھی بند کرتی، وہ واقعی نروس لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا نروس کیوں ہو رہی ہو؟ کون سا کہیں دور یا انجان لوگوں میں جا رہی ہو؟ ریلیکس ہو، خود کو پرسکون کرو۔ اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھتے ہوئے اس نے محبت سے اس کی پیشانی چومی، جو اس وقت سجی سنوری گڑیا کی مانند مہک رہی تھی۔ اسی لمحے نکسک سی تیار نگاہ کے ساتھ آپ گنے کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں ماں بیٹی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بھئی ہمیں اطلاع ملی کہ اس وقت مہندی کی خوبصورت سی دلہن تنہائی چاہ رہی ہیں اور باہر آنے سے کترا رہی ہیں، تو سوچا کہ تنہائی کی وجہ سے دریافت کر لیں۔
بے تکلف سے انداز میں بولتی نگاہ اس کے نزدیک ہوتی ہوئی محبت سے اس سے ملتی اس کا چہرہ چومنے لگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ پاک انگنت اور دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ پرخلوص اور محبت بھرے انداز میں دعا دیتی آپ گنے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یہ زرغام اور ہمارے بہت قریبی اور عزیز دوست ایس پی ربحان گردیزی کی مسز آپ گنے گردیزی ہے، اور آپ گنے یہ زر کا عشق اس کی مسز شہر ملک ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں کا تعارف کرواتی نگاہ مسکرائی تو چنپتی ہوئی شہر افغینے سے ملنے لگی، جو اس وقت اپنے گرد ایک اسٹائلش سی چادر لپیٹے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں کچھ دیر تک آئلہ اور امارہ کو بھیجتی ہوں، وہ آ کے تمہیں لے جاتی ہیں، زونیہ بیگم نے نرمی سے کہا تو شہر ہولے سے سر اسپات میں ہلا گئی تھی۔ باہر جانے سے منع کیوں کر رہی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ نگاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بوکھلائی، نہیں کوئی پریشانی نہیں، ہاں میرا مطلب ہے وہ ذرا عجیب سی شش و پنج کا شکار ہوتی، ٹوٹتے پھوٹتے الفاظ بولتی چپ سی کر گئی تھی، اور اس کے چہرے پر چھائے شرم و حیا کے تاثرات دیکھتی وہ دونوں مسکرا دی۔ زر نے ویٹ کرنے کو کہا تھا، کسی نتیجے پہ پہنچتی نگاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہر ان دونوں سے ٹوٹ کے ہی آئی تھی، وہ پہنچ چکا ہے، وہ میرے دیور اور ہمارے دوست نورین اور ان کی بیوی کو لینے گیا تھا۔ نگاہ نے اسے اطلاع وہاں پہنچائی اور اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے شوہر سے یوں اس حالت میں ملیں گی تو وہ مہندی کا فنکشن مزید لیٹ کروا سکتے ہیں؟ ان کی طرف دیکھتی اب گنے نے زمانے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتی شہر کے کانوں میں گویا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ایک دم سے بوکھلاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مم مجھے ویٹ نہیں کرنا، آئیں باہر چلیں۔ اسے اس کا بے خود انداز یاد آیا اور وہ وجود میں سرسراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، بیٹھو یہیں ورنہ وہ ناراض ہوگا۔ نگاہ نے فوراً اسے ڈپٹا، نہیں ہوتے وہ ناراض، لیکن ابھی چلیں نگاہ پلیز، میں پہلے ہی اتنی ڈھیر لگا کے تیار ہوئی ہوں، میرے بالوں کو چٹیاں نہیں سیٹ ہو رہی تھی، روحانسی سے انداز میں بولتی گویا انہیں باور کرواگی کہ وہ شخص اگر اسے ابھی ملنے آیا تو وہ اس کی تیاری درہم برہم کر دے گا اور وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اگلے 5 منٹوں میں وہ نگاہ اور آپ گنے امارہ اور آئلہ کے ساتھ دوپٹے کی چھاؤں میں چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی، اور جہاں اس کے ساتھ انیلا امارہ کے بچے برجمان ہو چکے تھے۔ اس کے بیٹھتے ہی آغا جان کے بعد سب سے بڑے کپلز نے رسم کا آغاز کیا، اور اس سارے دورانیے میں زرغام کی غیر موجودگی کے باعث وہ ریلیکس ہوتی ان لمحوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد لان میں ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا، اندھیرے میں ایک دم چھائی جانے والی ہر بوٹنگ سی مچ گئی، اور سٹیج پہ بیٹھے چہرے نے اپنے دائیں پہلو کی جانب سرسراہٹ محسوس کی۔ اس دل پہ ہو رہے تھے 4 دن سے تبصرے، دل کو چھوڑیے دل کی سواری ملاحظہ کیجیے، بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کے نرم گرم سے لب بیوٹی بون اور دائیں کندھے کے درمیان جگمگاتے اس سیاہ دل پہ پیوست تو اس کے وجود میں خون کی گردش شکلخت تیز ہوئی تھی۔ بہت سے حقائق سے پردہ اٹھانے کے بعد نگاہ اسے یوں ہی چپ چاپ چھوڑ کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر وہ تو حال اس کے کیے گئے انکشافات کی زد میں دم بخود بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ دل و دماغ میں چلتی اس جنگ کا سلسلہ دروازہ کھلنے کی آواز سے منقطع ہوا تو اس نے بنا حرکت کیے یوں ہی ساکت بیٹھے نظریں اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں وہ ننگے پیر دبی اسکرین پر جماتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس کے اٹھتے قدموں پہ نظر جمائے اس کے بے حس و حرکت وجود کوئی جنبش نہ ہوئی۔ جب وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچا تو گھٹنوں کے بل پھیل کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے یوں ہی پیروں پر بیٹھنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی، مگر اس وقت اس کا پورا وجود ہل کے رہ گیا تھا، اور دل سینے کی گہری کھائی میں کہیں ڈوب کے ابھرا تھا۔ جب اس نے اپنے گھنیرے بالوں سے بھرا ہوا سر یوں ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کی آغوش میں رکھا تو گمسم سی بیٹھی ضلع کو لگا کہ وہ کبھی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ لمحہ اس پل ساری زندگی پہ بھاری پڑتا وہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ مجھے اس آغوش میں چہرہ چھپائے بالآخر اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی سانسوں کی پرتپش لپک نے اسے اپنا وجود دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کن الفاظ سے آپ کے دل کو پہنچنے والی اس تکلیف کا ازالہ کروں۔ اس کا بھاری لہجہ گونجا تو ضلع کو اس سے خوف آنے لگا کہ وہ ایک بار پھر سے اپنا اسیر کر دینے کے در پہ تھا۔ میں خود کو ٹھیک نہیں کہوں گا، لیکن زندگی نے اس جگہ سے اس رشتے سے ٹھوکر کھلائی تھی کہ اعتبار نامی احساس اندر سے ختم ہو چکا تھا۔ جب آپ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی میں پہلی نظر میں آپ کو پہچان نہیں پایا تھا، کیونکہ خون اور آنسو کی چادر کے پار آپ کو چند لمحوں کے لیے دیکھنا اگرچہ
دل میں کہیں گھڑ چکا تھا، مگر وہ چہرہ صاف نہیں تھا۔ اس وقت مجھے مما، ڈیڈ اور نین کے متعلق کوئی ہوش آئند خبر نہیں مل پا رہی تھی۔ ایسے میں آپ کی صورت میں شازمین میر کی ایک نئی سازش نے مجھے آپ سے متنفر کر دیا تھا اور میرے کٹیلے رویے کا شکار بننے لگی میں شازمین میر کی سازش کا شکار ہوتا، بقول آپ کے یہ کاغذی رشتہ ہرگز نہ اپناتا جو میں آپ کو پہچانتا نہ۔ میں نے وہ موتی دیتے ہوئے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بات کرتے کرتے وہ تو رکا اور دل کی دھڑکنیں بھی مدھم ہوتی گئی، کیونکہ وہ چہرے کا رخ اس انداز میں بدل چکا تھا کہ اس کے سلگتے لب اس کے پہلو سے ٹکراتے خون کی گردش تیز کر رہے تھے۔ اس حادثے نے میری ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی کو انفیکٹ کیا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کی جان توڑ کوشش میں کھڑا ہو پایا، اور جب آپ یہاں آئی تھی تب میں ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس حد تک نہیں کہ بنا سہارے بہت زیادہ چل پھر سکتا۔ جب اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا، مگر تب تک اس کے ہونٹوں پہ جھکتا ہوا وہ اپنے ہونٹوں پہ اٹکے ہوئے ان کے الفاظ اس کے پرزور جذبات کی صورت میں اس کے اندر اتارنے لگا تو ضلع کی اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کی اس بازو کو تھامتا ہوا جس گردن پہ اس نے گردن جما ہوا تھا، اس کے انداز پہ اس قدر تشنگی اور برف کے ضلع کو اپنے اعصاب بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب دل گویا اس وقت ہاتھوں میں دھڑکنے لگا، ایک ہاتھ میں پیچھے ہوئی مٹھی کی صورت میں گود میں رکھے ہوئے، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو جکڑے اس کے منہ زور ہوتے طوفان کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ سب اس کے نازک اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کی یہ مدہوشی اس سے پہلے کہ تمام حد بندیاں توڑ جاتی کہ دروازے پہ ہونے والی دستک پہ ضلع کے گم ہوتے اعصاب فوراً الرٹ ہوئے تھے، اور اس نے اپنے زور سے بند کی ہوئی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا جو اس پہ جھکا اپنے پیاس بجھانے میں مصروف تھا۔ اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پہ جماتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تو اس کے نرم ہونٹوں کے نرماہٹ محسوس کرتا ہوا ذوالنورین اس کے کپکپاتے ہاتھ کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوا گویا ہماری کے گہرے سمندر سے ڈوب کر ابھرا تھا، خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا ہوا ہولے سے اس سے دور ہوتا اسے دیکھنے لگا جو ہنوز ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھامے دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر دھرے گہرے سانس بھرتی لرز سے نم ہونٹوں کے ساتھ اس کی نگاہ کو جھکڑ گئی۔ میں نے ہمیشہ یہی